ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، شان و شوکت، جاہ و حشمت، سب کچھ اللہ جل جلالہ کے لیے لائق ہے۔ وہ اکیلا اس پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ وہی ذات اس لائق ہے کہ انسان اپنی جبین نیاز صرف اسی کے سامنے جھکائے، اسی کے لیے رکوع کرے، اسی کے لیے سجدہ کرے اور اسی کے نام کی نظر و نیاز بانٹے۔ اور بحیثیت مخلوق الہی ہر انسان کا حق بنتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کا شکر گزار رہے اور اس کی عبادات کو بجا لائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے خالق، جب تک ہم زندہ رہیں صحت و سلامتی، ایمان والی برکت والی زندگی عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ آمین یا الہ الحق آمین۔ اس کے بعد لاتعداد، ان گنت، بے شمار درود و سلام نازل ہوں امام الانبیاء والمرسلین، امامنا الاعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء بنایا ہے، اور ان کی نبوت اور رسالت کو تا قیامت جاری اور ساری فرمایا ہے۔ ان کے ساتھ محبت فرض ہے اور ان کا حکم ماننا جو ہے وہ ضروری ہے۔ آپ کی سنت پر عمل ضروری ہے، اور اس کے بغیر جنت میں داخلہ ناممکن ہے۔ اس کے بعد بے حساب درجات بلند ہوں ان عظیم اور مقدس ہستیوں کے، جنہیں اللہ رب العزت نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اور ساتھی بنایا، اور انہوں نے دین اسلام کو براہ راست امام الانبیاء، سید الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، سمجھا اور عمل کیا، اور پھر اسے پہنچانے کے لیے پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اور یقیناً آج صدیوں بعد اگر دین اسلام اپنی حقیقی اور اصل شکل میں موجود ہے تو اس کی وجہ اور اس کا خصوصی کاوش جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے، اور ان کی تمام حسنات کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، انتہائی قابل قدر میرے معزز بزرگوں، انتہائی معززات ماؤں بہنوں اور پیارے پیارے بچوں، اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق اور رحمت سے ماہ رمضان کا آج دوسرا جمعہ ہے۔ یہ مہینہ بہت برکت والا، عظمت والا، رب تعالیٰ کی مہربانیوں کا اور نیکیوں کے موسم بہار کا مہینہ ہے۔ امام کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اتاکم شہر مبارک، تمہارے پاس ایک برکتوں والا مہینہ آیا ہے، اور اس مہینے کی تمام برکتیں اور شفقتیں رب العزت کی مہربانیاں اس وجہ سے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنی کلام پاک کو اس دنیا میں اتارا ہے۔ اور ماہ رمضان کی وہ رات سب سے عظیم رات ہے جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اس رات کو لیلہ مبارکہ بھی کہتے ہیں، لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں، شب قدر بھی کہتے ہیں، اور وہ اکیلی رات 1000 مہینے یعنی 83 سال اور 4 ماہ کے برابر ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رب العزت نے ہماری زندگی میں ہمارے لیے بخشش کا ایک گولڈن چانس رکھا ہے۔ ویسے تو رب العزت کی مہربانی، شفقت ہر روز ہوتی ہے، ہفتہ وار بھی ہوتی ہے، ماہانہ بھی ہوتی ہے، سالانہ بھی ہوتی ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کی
برکتیں جو ہیں یہ سالانہ گولڈن چانس میں سے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان، روزے کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں اسپیشلی ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ یہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے؟ روزوں کی باری تو بعد میں آئے گی نا جی، پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ ایمان کیا ہے اور ایمان والے کون ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں ارشاد فرماتے ہیں، ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، وعمل بالجنان، وعمل بالجوارح کے الفاظ بھی ہیں۔ زبان سے کلمہ طیبہ کا اقرار اور دل سے اس کی تصدیق، دل مانے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں صفات میں کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، اور دل اس بات کو مانے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے، آپ کی اتباع کے بغیر جنت نہیں ملنے والی۔ اس لیے اس اقرار کو کرنے کے بعد، دل سے تصدیق کرنے کے بعد، ہمارا عمل اس بات کا ثبوت دے کہ واقعی میں نے کلمہ طیبہ پڑھا ہوا ہے اور میں مسلمان ہوں، اور وہ ثبوت 5 وقت کی فرض نماز باجماعت مرد حضرات کے لیے مسجد میں آ کر یہ ثبوت ملے گا کہ واقعی میں مسلمان ہوں۔ خواتین اور بچے گھر میں پڑھیں گے، مرد حضرات 5 وقت فرض نماز مسجد میں ادا کریں گے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، یہ رکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ دیں گے تو پتہ چلے گا ہم مسلمان ہیں۔ اللہ نے اور زیادہ مال دیا ہے، حج کریں گے تو پتہ چلے گا ہم مسلمان ہیں۔ تو گویا کہ شہادتین کے اقرار کے بعد 5 وقت کی فرض نماز، رمضان کے روزے، سال بعد زکوٰۃ اور زندگی میں ایک بار حج، یہ چیزیں ہم پر فرض ہیں، اور یہ چاروں چیزیں ہمارے ایمان کا ثبوت ہے۔ عزیزان، نماز صرف رمضان میں فرض نہیں ہوئی، رمضان میں مسجدیں بھری نظر آتی ہیں، رمضان میں نفل بھی ادا ہو رہے ہیں، رمضان میں تلاوت بھی بھرپور ہو رہی ہے، اور باقی 11 مہینے فجر کی نماز میں ایک صف بھی نہیں ہوتی، اور رمضان میں مسجد میں جگہ نہیں ملتی۔ تو کیا ہم صرف رمضان کے لیے مسلمان ہوتے ہیں؟ دین اسلام موسمی مذہب نہیں ہے، یہ فار ایور ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ 24 گھنٹے میں رب کی فرما برداری کا نام ہے۔ 24 گھنٹے زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزرے، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، جب ہم اللہ کو اپنا خالق اور مالک مانیں گے، امام الانبیاء کو اپنا رسول مانیں گے، تو پھر ان کی تعلیمات پر عمل ہم پر فرض ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا دائرہ ہمیں پابند کرتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے۔ اس آیت مقدسہ میں
اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، تم دنیا میں پہلے انسان نہیں ہو جو روزے رکھ رہے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے تمہارے باپ دادا، تمہارے پردادا، تمہاری نسلیں، سارے انسان روزے رکھتے رہے ہیں، انہیں بھی بھوک لگتی تھی، ان کے بھی کام ہوتے تھے، وہ بھی ہارڈ ورکنگ کرتے تھے۔ تمہاری زندگی میں تو بڑی آسانیاں آ گئی، ارے تمہاری زندگی تو بادشاہوں جیسی زندگی ہے، یقین مانو ہماری زندگی بادشاہوں جیسی زندگی ہے۔ جو سہولیات، جو نعمتیں ہمیں میسر ہیں، یہ صحابہ کرام کو میسر نہیں تھی۔ جو سخت حالات ان کی زندگی میں تھے، ہم نے تو دیکھے بھی نہیں، سنے بھی نہیں۔ اللہ اکبر، 17 رمضان ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، جنگ بدر میں دشمن کے خلاف تلواریں چل رہی ہیں، اور تلوار سے لڑنا کوئی عام کام نہیں ہے، بڑے بڑے بہادروں کی بس ہو جاتی۔ روزے کے ساتھ جنگ لڑی جا رہی ہے، یہ کوئی انوکھی عبادت نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس الصیام من الاکل والشرب فقط، کھانا پینا چھوڑ دینا صرف روزہ نہیں ہے، انما الصیام من اللغو والرفث، روزے کا مطلب اپنے آپ کو سچا کھرا مسلمان بنانا ہے، سچا کھرا پکا مسلمان بنانا ہے، بےہودہ فضول باتیں چھوڑنی ہے، ناجائز حرام کام چھوڑنے ہیں، اور اسی کو چھوڑنے کے لیے تو روزہ فرض ہوا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے عملی پریکٹیکلی ورکشاپ کروائی ہے 1 مہینے کی، عملی پریکٹیکلی۔ دیکھو میرے پیارے بھائیوں، کھانا ہم سارا سال کھاتے ہیں، صبح بھی کھاتے ہیں، دوپہر بھی کھاتے ہیں، شام بھی کھاتے ہیں، تو اب نہیں کھاتے، کیوں نہیں کھاتے؟ سحری کرنے کے بعد فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک اکیلے کیوں نہ ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، ہم نہیں کھاتے۔ تو یہ تقویٰ کا اعلیٰ معیار ہے، رب کی رضا کے لیے اس کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے ہم حلال چیزوں سے رک گئے، اور وہ چیزیں جو مالک نے ازل سے حرام کر رکھی ہیں، جھوٹ بولنا حرام ہے، دھوکہ دینا حرام ہے، ملاوٹ کرنا حرام ہے، وعدہ خلافی حرام ہے، بددیانتی حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، یہ سارے کام ہم کیے جا رہے ہیں اور روزہ بھی رکھے جا رہے ہیں۔ ہماری صبح کا آغاز جھوٹ سے ہوتا ہے، سارا دن، سارا کاروبار، سارے کام جھوٹ کی بنیاد پر چلتے ہیں۔ روزہ بھی رکھا ہوا ہے، نمازیں بھی پڑھے جا رہے ہیں، قرآن بھی پڑھے جا رہے ہیں، ہاں جی، ایک رمضان میں 3 قرآن کا دور ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث صحیح بخاری میں ہے، من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو شخص جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، جھوٹی باتوں کو نہیں چھوڑتا، ناجائز حرام کاموں کو نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ، اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک کھائے پی عیش کرے، نہ رکھے روزہ۔ روزہ رکھنا ہے تو بندہ بن کے رکھنا ہے، فرما بردار بن کے رکھنا ہے، اپنے آپ کو اچھا مسلمان بنانا ہے، ہماری زبان سے، ہماری جو ہے وہ ہاتھ سے
کسی کو تکلیف نہ ہو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کی ہاتھ سے اور جس کی زبان سے باقی مسلمان محفوظ ہیں۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کوئی برا کام دیکھتے ہو تو اسے روکنا ہماری ذمہ داری ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اگر کوئی کر رہا ہے تو اپنے گھر میں کر رہا ہے، ہمیں اس سے کیا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا، فرمایا ڈھیر سارے مسافر ایک جہاز میں سفر کر رہے ہیں، کچھ لوگ نچلی والی منزلوں میں ہیں، کچھ اوپر والی میں ہیں، اور پانی کی ضرورت تو سب کو ہے، اور پانی لینے کے لیے گراؤنڈ فلور پہ آنا پڑے گا، نیچے والے بھی اوپر آئیں گے، اوپر والے بھی گراؤنڈ فلور پہ آئیں گے۔ تو نیچے والوں نے سوچا اوپر والوں کو کیوں تنگ کرتے ہیں، نیچے سے سراغ کر لیتے ہیں، ہمارے پاس پانی آ جائے گا۔ ہتھوڑا پکڑا اور جہاز کا تختہ توڑنا شروع کر دیا۔ اب جہاز اتنی بڑی چیز تو نہیں ہوتی کہ اوپر والوں کو پتہ نہ چلے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے، ایک کیل بھی ٹھونکیں گے تو سارے جہاز کو پتہ چلے گا نیچے جو ہے وہ کوئی حرکت کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اوپر والے آ کے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیں گے تو خود بھی بچ جائیں گے، باقیوں کو بھی بچا لیں گے۔ اگر وہ یہ کہیں گے سوراخ وہ نیچے کر رہے ہیں ہمیں کیا، سوراخ نیچے کر رہے ہیں ہمیں کیا، ڈوبیں گے تو وہ ڈوبیں گے، بھائی وہ ڈوبیں گے تو تم بھی ڈوبو گے، بچو گے تم بھی نہیں۔ تو اس لیے یہ مت کہا کریں کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو اپنے گھر میں کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ روکو، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو ہاتھ پکڑو، جا کے روکو، اپنی طاقت کا اپنے اقتدار کا استعمال کرو۔ اور اگر اختیار نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، غلبہ نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے تو پھر زبان سے تو جا کے کہہ دو نا کہ بھائی غلط کر رہے ہو، تمہیں پکڑ تو نہیں لیں گے نا، قید تو نہیں کر دیں گے، زبان سے تو جا کے کہہ دو کہ بھائی یہ کام غلط ہے، اللہ نے منع کیا، اللہ کے رسول نے منع کیا، مت کرو۔ اور اگر اتنی بھی ہمت نہیں ہے تو پھر کم از کم دل میں تو برا جان لو۔ ہم تو اس قدر نکمے لوگ ہیں کہ دل میں بھی برا جاننے سے گئے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے۔ عزیز بھائیو، ہمارے مالک اور خالق اللہ نے رمضان المبارک کے روزے فرض کر کے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ جس طرح تم میرے حکم پر کھانے پینے سے رک جاتے ہو، اکیلے ہونے کے باوجود، حالات سازگار ہونے کے باوجود تم نہیں کھاتے نہیں پیتے، سارا دن بھوک پیاس سب کچھ برداشت کرتے ہو، لیکن کھاتے نہیں میرے حکم پر، تو پھر جو چیزیں میں نے آلریڈی پہلے سے حرام کر رکھی ان سے کیوں باز نہیں آتے؟ ان سے باز آنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد تمہیں متقی پرہیزگار بنانا ہے۔ اگر یہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو پھر یہ بھوک پیاس آپ کے کسی کام کی نہیں۔ اصل مقصد اچھا مسلمان بننا ہے۔ اگر ہم اچھے مسلمان ہیں، شریعت کے پابند ہیں، تو نماز روزے قبول ہو رہے ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، صلاۃ برائی کے، بے حیائی کے، فحاشی کے، گناہ کے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر بندہ نماز بھی پڑھے جا رہا ہے اور برائی فحاشی گناہ کے کام بھی کیے جا رہا ہے تو وہ اچھی طرح سمجھ لے نمازیں قبول نہیں ہو رہی۔ نماز قبول ہے تو پھر برے کام نہیں ہو سکتے، ناجائز اور حرام کام نہیں ہو سکتے۔ التقویٰ ہاہنا، دل بتا دیتا ہے کہ میں کس مرحلے پر جا رہا ہوں،
میری نمازیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں یہ دل بتا دیتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے کیا ماحول ہے کیا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلو عمل ابن آدم لہو، انسان کے تمام اعمال کا اجر فرشتوں کو رب العزت نے بتا رکھا ہے، جو عمل کرتے جاؤ گے وہ ثواب لکھتے جائیں گے، روزے کا ثواب فرشتے نہیں لکھ سکتے۔ فرمایا صوم لی وانا اجزی بہ، بندہ بڑے اخلاص سے، بڑی محبت سے، بڑی چاہت سے، بڑی تڑپ سے میری رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو میں بھی اپنی شان و شوکت، اپنی جلالت اور بزرگی کے مطابق میں تمہیں اجر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ روزے کی صرف فرشتے گنتی لکھتے ہیں کہ عبداللہ نے بھی پورے روزے رکھے ہیں، 28 رکھے ہیں، 29 رکھے ہیں، 30 رکھے ہیں، عبد الرحمن نے بھی رکھے ہیں، بلال نے بھی رکھے ہیں، حماد نے بھی رکھے ہیں، نام کے ساتھ گنتی ہوتی ہے، ثواب نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تمہارا روزہ ہو، برائی کے، فحاشی کے، بے حیائی کے کام نہیں کرنے، حتیٰ کہ اپنی بیویوں سے روزے کی حالت میں کسی قسم کا کوئی تعلق قائم نہیں کرنا، کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے تمہیں یہ محسوس ہو کہ یہ اچھے الفاظ میری زبان سے نہیں نکلے، اور اگر کوئی آپ کو گالیاں دے، آپ سے لڑے تو جواب میں لڑنا نہیں، گالی نہیں دینی، خاموش ہو جانا ہے اور کہنا ہے انی صائمن، بھائی میں تو روزے دار ہوں، تم نے زبان گندی کرنی ہے تو کرو، مجھے اجازت نہیں ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، میں نہیں بول سکتا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑی قسم ہے جو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے اہم مواقع پر اٹھایا کرتے تھے، یہ قسم آپ عام نہیں اٹھایا کرتے تھے، بہت بڑی قسم ہے یہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ سے جو بھوک کی ہواڑ نکلتی ہے نا، جب بھوک لگتی ہے نا، وہ جنہوں پنجابی کہتے ہیں دل نو گھیر پی گیا ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، دل گھٹنا شروع ہو جاتا ہے نا، کہ دل گھرن لگ گیا، تو وہ نا پھر اس وقت ایک منہ سے ری سی ہوا سی نکلتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، فرحۃ اذا افطر، جب افطاری کرتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، تنخواہ وہی ہے، آمدن وہی ہے، اب پھل بھی کھا رہا ہے، شربت بھی پی رہا ہے، فروٹ چاٹ بھی کھا رہا ہے، دہی بلے بھی کھا رہا ہے، ہاں جی اتوں چاولاں دی پلیٹ بھی کھا رہا ہے، ہر چیز وافر، ہر گھر میں ہر جگہ، یہ برکت ہے میرے مالک کی۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، روزہ اللہ کی توفیق سے رکھا جاتا ہے اور اسی کی توفیق سے مکمل ہوتا ہے، روٹیاں اور کھانا زیادہ کھانے سے روزہ مکمل نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے سحری نہیں کی، رمضان کا روزہ آپ کو بغیر سحری کیے رکھنا پڑ جائے تو پھر بھی شام تک روزہ نبھ جاتا ہے، کچھ نہ کھایا ہو کچھ نہ پیا ہو، پھر بھی وجہ مالک کی توفیق، اس کے حکم سے چلتا ہے، کھانے پینے سے نہیں چلتا۔
ہارڈ ورک اور سخت کام سے اس کا روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مالک کی مہربانی سے پورا ہوتا ہے۔ مت ڈرا کریں میں بیمار ہوں، ارے یہ تو بیماریوں کا علاج ہے، ارے کینسر سے بڑی بھی کوئی دنیا میں بیماری ہے نہیں ہے نا، یہ کینسر کا علاج ہے روزہ۔ اللہ اکبر۔ وجہ کیا ہے؟ سائنس نے بتایا ہے کہ جب 8 سے 10 گھنٹے انسان بھوکا رہتا ہے تو پیٹ کو کچھ کھانے کی طلب ہوتی ہے، پھر وہ کیا کھاتا ہے؟ تمہارے جسم کا گلا ہوا حصہ، جہاں کینسر ہے، پھوڑا ہے، اس کو وہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ مہینے بعد، 1.5 مہینے بعد، 2 مہینے بعد آپ تندرست و توانا ہو جاؤ گے، پھوڑا ختم ہو جائے گا، کینسر ختم ہو جائے گا۔ یہ علاج ہے، باقاعدہ علاج ہے۔ شوگر کے مریض روزے سے ڈرتے ہیں، اللہ پر توکل کر کے روزہ رکھ لیں، مالک کی ذمہ داری ہے، وہی پورا کروائے گا، ہمارے بس میں ہی نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جب آپ بغیر سحری کیے روزہ رکھیں تو اس دن اللہ کو زیادہ یاد کریں۔ یہ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ جو ذکر ہے یہ آپ کے پیٹ کو بھر دے گا۔ اللہ کو زیادہ یاد کریں، روزہ مکمل ہو جائے گا، بغیر کھائے پیے مکمل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان، رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے بہت بڑی رحمت ہے۔ اگر ہم زندہ ہیں تو یہ اس مالک کا شکر ہے، اس کی رحمت سے زندہ ہے، ورنہ ہمارے کتنے دوست، کتنے رشتہ دار گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہے، تو ہم کون سا پرمٹ کٹا کے آئے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہاں رہنا ہے؟ پتہ تو کسی کو نہیں ہے، نہ آنے کا پتہ ہے، نہ جانے کا پتہ ہے۔ تو اگر اللہ نے زندگی دی ہے تو رمضان میں جو سب سے روزے کے بعد ضروری کام ہے وہ رات کا قیام ہے، جسے نماز تراویح کہتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کریں، نماز تراویح کو باجماعت ادا کریں، اور پھر اس کے بعد دعا کریں۔ رمضان میں پچھلے گناہوں کی معافی مانگنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رمضان المبارک میں جس شخص کی بخشش نہ ہوئی اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ رمضان میں آپ رات کو سحری کے لیے آخری پہر میں اٹھتے ہیں، کھانا کھانے کے لیے، پیٹ پوجا کے لیے اٹھتے ہیں، تو ذرا 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، وضو کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں، سر سجدے میں رکھ کے دعا کریں مالک سے۔ جب انسان سجدے میں سر رکھتا ہے تو وہ مالک کے قدموں میں سجدہ ہوتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد وہو ساجد، اللہ کے قریب بندہ سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کا سر سجدے میں ہوتا ہے، وہ مالک کے قدموں میں سجدہ ہوتا ہے۔ تو وضو کر کے بغیر نماز کے سجدہ کر لیں، بغیر نماز کے ویسے ہی سر سجدے میں رکھیں، اپنی زبان میں، پنجابی میں، سرائکی میں، سندھی میں، پشتو میں شروع ہو جائے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اس کا شکر ادا کریں اپنی زندگی پر، اپنی صحت پر۔ اس کے بعد مالک کی توفیق کا شکریہ ادا کریں کہ مولا تیری توفیق سے روزے، نمازیں، سارا کچھ چل رہا۔ پھر اس کے بعد درود پاک پڑھیں، پھر مالک سے مانگیں مولا بڑی خطائیں ہو گئی، مولا تیرے گناہ گار بندے، بولا تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، بس 2 آنسو چھلکا دے اپنی آنکھوں سے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہنم کی شعلے مارتی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے مکھی کے سر جتنا آنسو کا قطرہ کافی ہے۔ آپ فرماتے ہیں مالک سے رو کر دعا مانگا کرو، ہاں جی، رویا کرو، مالک کے سامنے گڑ گڑایا کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو بعض اوقات نہیں آتا، یہ دل کالا ہوتا ہے،
گناہوں کی وجہ سے دل کالا ہو جاتا ہے، رونا نہیں آتا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں رونے والا منہ بنا لیا کرو اور رونے کی ایکٹنگ کر لیا کرو، مالک کو اس پر بھی ترس آ جائے گا۔ سر سجدے میں رکھو، کہو مالک تیرا بندہ ہوں، بھول گیا ہوں، خطا ہو گئی ہے، معاف کر دے، پچھلے صغیرہ کبیرہ سارے معاف کر دے۔ وہ مالک تو پہلے ہی تیار بیٹھا ہے، اس نے تو پہلے ہی سارے اسباب تیار کر رکھے ہیں، بلا مقابلہ تمہیں جتوانے کے لیے شیطان کو بند کر رکھا ہے۔ یہ کرم ہے اس کا، یہ کرم ہے اس کا کہ تمہیں بلا مقابلہ بخشش عطا کرنا چاہتا ہے۔ اس نے اسباب پیدا کر رکھے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مالک بخشنے کے بہانے تلاش کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، غلط ہے یہ بات، جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ مالک کو بہانوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ اسباب پیدا کرتا ہے، وہ ذرائع پیدا کرتا ہے، وہ موقع دیتا ہے، خود دیتا ہے، بہانے تلاش نہیں کرتا۔ غلط ہے یہ بات، اللہ کی شان کے خلاف ہے یہ بات کہ مالک بہانے تلاش کرتا ہے۔ اس کو بہانے تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ با اختیار ہے، شہنشاہ ہے۔ بہانے تو ہم جیسے کمزور جو ہیں وہ تلاش کریں نا۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہماری تمام کمیاں کوتاہیاں معاف فرما کے ہمیں اپنی رحمت سے جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین یا الہ۔